إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله الله ربنا لا نشرك به شيئا. يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم ارحم على أحوالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر
وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أمر سرور كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أمرا سرورا أو يسر به خر ساجدا شاكرا لله تعالى. رواه أبو داود والترمذي. وقال الله تبارك وتعالى في مقام ثالث لئن شكرتم لأزيدنكم. اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں بہت زیادہ عطا کروں گا. بے قدروں کو اللہ پسند نہیں کرتا، نہ شکری ادا کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. وہ قوم جس نے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پہ شکر نہیں کیا، بے صبری کا مظاہرہ کیا، اور جنہوں نے اللہ کی عطا کردہ بے شمار بے حد و حساب نعمتوں کی بے قدری کا اظہار کیا اور اللہ سے یہ مطالبے شروع کر دیے کہ یہ نعمتیں ہمارے لیے کافی نہیں ہیں، ہمیں زمین کے اندر سے دال، ساگ، مسور اور پیاز چاہیے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے بے قدری کی وجہ سے ان کے اوپر ذلت اور عاجزی اور مسکینی اور محتاجی ڈال دی، اور اللہ کا غضب لے کر یہ واپس لوٹے صرف اللہ کی آیات کا انکار کرنے کی وجہ سے. جب تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کا شکر بجا لا رہے ہو. صحابی رسول بیان فرماتے ہیں، امام ترمذی اور امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی معتبر ترین کتابوں میں اس حدیث کو نقل کیا ہے. ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی بیان فرماتے ہیں، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو جب کوئی خوشی، کوئی مسرت ہوتی تو آپ اللہ کے سامنے شکر کے طور پر گر پڑتے. ہر قسم کی حمد و ثنا اور تعریف و ستائش کے لائق اللہ کی ذات پاک ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا. ان گنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس پر جو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے. سامعین محترم، انتہائی ادب و احترام کے لائق ماؤں اور بہنوں اور اہل محلہ اعزاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے اللہ کا بہت بڑا احسان ہے جس نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرما دیا. یہ وہ امت ہے جس کی رہنمائی کے لیے میرے اللہ نے آسمانوں سے قرآن مجید فرقان حمید جیسی بابرکت اور پررحمت کتاب کو اتار دیا. یہ وہ کتاب جس کو ماننے والے لوگ
دنیا میں بھی کامیاب رہے اور آخرت کی کامیابی کا سرٹیفکیٹ بھی دنیا ہی میں حاصل کر گئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب کی ذات ہمیں بھی صحیح معنوں میں اس قرآن مجید فرقان حمید کو اپنی زندگی کا آئین، قانون اور ضابطہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعۃ المبارک کے خطبے کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ ہم کوئی ایسی چیز سیکھ کے جائیں جو سارا پورا ہفتہ اگلے جمعے تک ہمارے ذہن میں رہے، اور ذہن میں ہی نہ رہے بلکہ اس کے اوپر ہمارا عمل بھی ہو جائے۔ جب تک جمعۃ المبارک کے خطبات میں ہونے والی گفتگو پہ عمل ہوتا تھا اس وقت تک مسلم قوم خوشحال تھی، مسلم قوم محتاج نہیں تھی، مسلم قوم کی عزت تھی۔ جب تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، اے ایمان والو جب جمعہ کے دن تمہیں پکارا جائے تو کاروبار چھوڑ دو، کاروبار چھوڑ دیا جاتا تھا، تو مسلمانوں کے اندر قناعت تھی، صبر تھا، شکر تھا، مسلمان عزت میں تھے، مسلمان عاجزی اختیار کرنے والے تھے، مسلمان کسی غیر کے سامنے جھکتے نہیں تھے، مسلمانوں کا ایک مقام تھا۔ جب سے جمعۃ المبارک کے خطبے میں بیان کردہ چیزوں پہ عمل رکا تو حالات مسلمانوں کے ہمارے سامنے ہیں۔ رمضان المبارک گزرا، پچھلا جمعہ میں نہیں پڑھا سکا، مجھے مصروفیت تھی لاہور میں۔ رمضان المبارک گزرا، تسبیحات ہوئیں، رکوعات ہوئے، سجدات ہوئے، صدقات ہوئے، زکوٰۃ ہوئی، خیرات دی، فطرانہ دیا، افطاریاں ہوئیں، سحریاں ہوئیں، دعائیں ہوئیں، نوافل ہوئے، تراویح ہوئی، مسجدیں بھر گئیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جس اللہ نے ہمیں اس قدر رمضان مبارک کی نعمتوں سے نوازا ہے، پورا مہینہ رحمتوں کو لوٹا ہے، پورا مہینہ برکات کو وصول کیا، پورا مہینہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کی، اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کی، اس اللہ کا شکر بجا لاتے۔ لیکن شکر نام کی چیز بالخصوص پاکستانی مسلم قوم کے اندر ختم ہے۔ نام نہاد ہماری نماز رہ گئی، اتنا بڑا احسان رمضان ہمارے اوپر، اتنا بڑا اللہ کا احسان مسلمانوں کے اوپر رمضان کا ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، کیا اس نعمت کا کوئی مقابلہ کوئی نعمت کر سکتی ہے؟ اور جس ماہ مقدس میں ایک نفل 70 نفلوں کے برابر ہو جائے، 1 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے 700 روپے کے برابر ہو جائے، ایک فرض 70 فرائض کے برابر ہو جائے، ایک فرض 70 فرائض کے برابر ہو جائے، اللہ اکبر۔ ایک بندے کا روزہ افطار کرنے کی وجہ سے دونوں کے ثواب میں کمی نہ آئے، ایک بندے کو روزہ رکھانے کی وجہ سے دونوں کے ثواب میں کمی نہ آئے۔ ہم نے اتنی بڑی نعمت وصول کرنے کے بعد اس کے لیے شکر کیا ہم بجا لائے؟ اللہ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور اگر تم شکر کرو گے مسلمانوں
میں تمہیں لازیدنکم بہت زیادہ دوں گا. اللہ تو کیا عطا فرمائے گا؟ اللہ اکبر. اب میں یہاں اس کی تشریح کرتا جاؤں تو بڑی لمبی تفصیل ہے. لازیدنکم اس قدر زور کے ساتھ کہا، ایک شروع میں لام زبر کے ساتھ آ گیا لا، اس کے بعد ازیدن نون تاکید آ گئی، میں ضرور پر ضرور تمہیں دوں گا اگر تم شکر کرو گے. شکر کا کیا طریقہ ہے؟ شکر کا کیا طریقہ ہے؟ شکر کے 3 طریقے ہیں بھائی. زبان سے شکر ہے، دل سے شکر ہے، ہاتھوں سے جسم کے حصوں سے شکر ہے. اس کی میں تفصیل بیان کرتا ہوں. زبان سے کیا شکر ہے؟ زبان سے شکر کیا ہے؟ کوئی پوچھتا ہے بندہ آپ سے کیسے حالات ہیں؟ کوئی اور نہیں، مر تھا گئے ہیں. اے اللہ کہو الحمدللہ. اللہ جس حال میں رکھے اس کا شکر ہے. کیا میری بات غلط تو نہیں؟ کیا ہم ایسے ہی نہیں کہتے اگر کوئی پوچھے کیا حال ہے؟ کیا حال ہے؟ جی بس مر گئے. دکاندار کو پوچھو کیا حال ہے؟ مر تھا گئے جی بس. کوئی کام نہیں، کوئی کاروبار نہیں. بھائی تو دکان پہ بیٹھا 10 لاکھ روپے کی تیری دکان، ابھی کچھ نہیں. نشیب و فراز آتے ہیں، آنے چاہیے، مگر الحمدللہ علی کل حال. اللہ تیرا شکر ہے ہر حال میں. وہ بھی دیکھ میں ذرا کیسا شکر ادا کیا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو گئے. جناب سیدنا عثمان ذی النورین خبر کے لیے گئے. عبداللہ کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ جی ٹھیک ہوں. میرے لائق کو خدمت ہو، میں حاضر ہوں. کیا بیماری آپ کو؟ کہا بیماری میرے اللہ نے لگائی ہے. بیماری مجھے کوئی نہیں لگا، میرے اللہ نے لگائی ہے. وہی اللہ دور کرنے والا ہے. مسلمانوں اپنے اسلاف کی بات کو سن لو، عمل کر لو، کامیابیاں ہو جائیں گی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اور میرے لیے کوئی خدمت ہو تو پیسے بھیج دو. کہا اللہ کا شکر الحمدللہ. الحمدللہ. جناب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی. کیوں بھی دنیا جہان کے تمام ولیوں سے بہترین ولی عبداللہ بن مسعود ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیسا پیارا صحابی ہے، چھوٹا قد ہے، عظیم انسان، عظیم انسان، چھوٹا قد ہے، عظیم انسان. اللہ اکبر. کہنے لگے عثمان بھائی تم یہ محسوس کرتے ہو کہ میری اکیلی بیٹیاں ہی بیٹیاں گھر میں ہیں، اگر میں مر جاؤں گا ان کو کھلانے والا کون ہوگا؟ فرمایا جس نے ان کو پیدا کیا وہ کھلانے والا ہے. اور اگلی بات کیا کہی؟ جامع ترمذی میں لکھی ہے حدیث کے الفاظ. فرمایا اے عثمان بھائی میں نے اپنی بیٹیوں کو ایک حکم دے رکھا ہے کہ بیٹا روزانہ سورۃ الواقعہ کو پڑھنا ہے، اور میرے آقا کا فرمان جو سورۃ واقعہ کو روزانہ پڑھتا ہے اس کو کبھی پھاکا نہیں آ سکتا، اس کو کبھی پھاکا نہیں آ سکتا. ہمیں کو پوچھے بڑے سے بڑا کاروبار کیا حال ہے؟ بس یار آج کل جتنی حکومت گئی ہے مار تھام ہے. اللہ
نہیں آئی ہے، مر کھا گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ارے مسلم، تیرے سینے میں کلمہ موجود، تیرے سینے میں کلمہ طیبہ موجود، کلمہ شہادت موجود، اللہ کی عزت موجود ہے، تیری زبان سے یہ بات نکلنی نہیں چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمارے یہ تو میں صحابہ کی بات کرتا ہوں، آپ پاکستان کی سن رہے ہیں۔ ہمارے مربی، ہمارے محسن پروفیسر حافظ محمد عبداللہ بہاول پوری رحمۃ اللہ علیہ کالج میں پروفیسر ہے، مخالفین نے ان کی ٹرانسفر کروا دی، اس لیے کہ وہ 2-3 کنال میں مسجد بنا رہے تھے عیدگاہ روڈ پہ بہاولپور میں، بہت بڑی مسجد۔ مخالفوں نے کہا یہ بڑا مسئلہ، یہاں توہین پھیلے گی، اس کو نکالو یہاں سے۔ پتہ نہیں کس جگہ پہ نور پور تھل کے علاقے میں دور دراز ان کی ٹرانسفر کروا دی، وہ حضرت فرمانے لگے میں نہیں جاؤں گا، روزی لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ 3 سال 4 سال وہ نہیں گئے، بالآخر اللہ کی شان دیکھو، جو اللہ کو ہو جائے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ 4 سال کے بعد یا 3 سال کے بعد ڈائریکٹر کالجز انہی کا شاگرد وہ آ گیا، انہوں نے بلایا اس کو، استاد محترم حکم، میں تو بہاولپور میں کام کرنا چاہتا ہوں، اگر میں یہاں نہیں رہوں گا میرا دین کا کام رک جائے گا۔ سنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم آپ کی دوبارہ ٹرانسفر کروا دیتے ہیں۔ ایک بندہ 4 سال بے روزگار رہے، اس کا حال کیا ہوگا؟ میں نے خود اپنی گناہگار آنکھوں سے دیکھا، قمیض پہنی ہوتی تھی، درمیان میں بنیان بھی نہیں، ویل کی قمیض، دھوتی پہنی ہوئی ہے، 19ویں اسکیل کا پروفیسر، چار سال کے بعد دوبارہ ٹرانسفر ہوئی، اور ان کا بیان ہے، کسی نے پوچھا حضرت آپ کا گزارا کیسے ہوتا؟ کہتے پہلے میں دال کے ساتھ روٹی کھاتا تھا، اب میں مرچ کے ساتھ کھاتا ہوں۔ الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ یہ ایمان ہے، یہ شکر ہے۔ جب تک میرے اور آپ کے اندر شکر نہیں آئے گا، رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اللہ ہماری معیشت کو درست نہیں کرے گا۔ یہی کیفیت حکومتوں کی ہے، وزارت خزانہ کی ہے۔ مانگنے سے بہتر یہ ہے اس مالک کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، خوشیاں ملتی ہیں، چھینے بجتے ہیں، خوشیاں ملتی ہیں، ڈیک بجتے ہیں، شادیاں ہوتی ہیں تو ڈیک بجتے ہیں، کنجر ناچتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، ہجڑے ناچتے ہیں، شکر کہاں رہ گیا؟ اگر کوئی روکے کوئی اس کو، بھائی کوئی نہیں ہے، یعنی گھنٹے کی گل ہے نا ساری، اللہ اگر تیری موت آ گئی تو پھر اگر کوئی میرے اور آپ جیسا کوئی بندہ گھر میں کوئی رشتے داروں میں روک، بھائی یہ کام ٹھیک نہیں ہے، چھوڑ دو اس کو۔ مجھے ایک دوست نے بتایا پرسوں، وہ چوک اعظم کے رہنے والے، اپنے چچے کی بیٹی کی شادی پہ گئے، وہ چچا صاحب کا پیر بھی تھا، وہ بھی آیا ہوا، وہ نماز پڑھنے چلے گئے، ہمارے دوست واپس آئے تو کیا دیکھا، لڑکے لڑکیاں ناچ رہی ہیں، اور پیر صاحب بیٹھے۔ میں نے کہا حضرت صاحب ان کو روکو، یہ کام ٹھیک نہیں ہے، یہ شرع کے خلاف ہے۔ اور نے کہا اتنا کہ جائزہ، اور نے کہا اتنا کہ جائزہ۔ خیر یہ دوست اچھے تھے، اٹھ کے اب چچے کو بلایا، بھائی میں جا رہا ہوں اگر تم نے یہ کام کرنا۔ خیر وہ ایک اور رشتے دار کے گھر میں چلے گیا، پھر رات گئے، سارے دوست اکٹھے ہو کے آئے، جی ہم آپ کی محنت کرتے ہیں، آپ شادی میں تشریف لیں۔ یہ پاکستان کی صورتحال ہے۔ پھر میں کہوں گا اللہ ہمارے ساتھ کیا کرے؟ جب میں نے شادی کو، خوشی کو اسلام کے مطابق نہیں کیا، میں نے غمی کو اسلام کے مطابق نہیں کیا، اور میں نے اتنی بڑی نعمت روزے گزارنے کے بعد میں نے اللہ کا شکر بجا نہیں لایا، تو لَأَزِيدَنَّ ہمارے اوپر کیسے پھٹ آئے گا؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ،
اگر تم شکر کرو گے تو میں بہت زیادہ دوں گا. لَأَزِيدَنَّكُمْ عربی زبان کو جاننے والے سمجھتے ہیں لَأَزِيدَنَّكُمْ فعل مضارع کے شروع میں الف آ جائے، لام زبر لا آ جائے، ضرور بر ضرور اس کا ترجمہ بنتا ہے لَأَزِيدَنَّكُمْ، ڈبل نون آ جائے. عربی زبان کا یہ اصول ہے، اس میں تاکید آتی ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ ہمیں عطا نہ فرمائے، ہو ہی نہیں سکتا. لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں ضرور بر ضرور تمہیں عطا فرماؤں گا. کیا؟ زیادہ. اس کی حد کوئی نہیں ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے. اللہ فرماتے میری طرف آ کے دیکھ، میرا شکر بجا لا کے دیکھ، اپنی زبان سے کہہ کے دیکھ اللہ تیرا شکر ہے. لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہیں ضرور بر ضرور عطا کروں گا، اتنا عطا کروں گا کہ تو سب کچھ بھول جائے گا. کیا عطا؟ جنہوں نے شکر کیا. دیکھو جناب فاروق اعظم کا دور حکومت، کیسر و کسریٰ کے بادشاہان کے سونے کے کنگڑ مسجد نبوی کے بیت المال میں موجود، سونے کے کنگڑ یہ تحفہ میں نہیں ملے تھے. مت کو سمجھے کہ پاکستان کے وزیر اعظموں کو ملنے والی گھڑیاں تھیں. وہ دکھ کے ساتھ بات ہوتی، دکھ کے ساتھ. سونے کے کنگن کیسے ملے؟ کیسر و کسریٰ اس وقت ایسے ہی تھا جیسے آج کل امریکہ اور رشیا روس ہے. کیسر و کسریٰ کے بادشاہان فتح ہو گیا، ایران بھی فتح ہو گیا، عراق بھی فتح ہو گیا. کیسر و کسریٰ کے بادشاہان ترکی شرکی سب اسلام کا جھنڈا لہرا گیا. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیت المال کے اندر سونے کے کنگن لا کر رکھ دیے گئے جو بادشاہان پہنتے تھے. سبحان اللہ. یہ کون سی قوم ہے بیچاری؟ وہ غریب قوم تھی جس کو اللہ نے نواز دیا. کیوں نوازا؟ کیوں نوازا؟ جس کے نبی علیہ السلام کے بارے میں صحابی رسول فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ خوشی نصیب ہوتی، اللہ اکبر، جب وہ خوشی ملتی، کوئی مسرت ملتی، وہ ایسی بات نظر آتی جس سے چہرہ تلملا اٹھتا، تو کیا کرتے؟ خر ساجدہ، میرے آقا سجدے میں پڑھ کے اللہ کا شکر بجا لاتے. اور حدیث کے اندر آتا ہے جب کوئی مصیبت پڑ جائے تو 2 نفل نماز حاجت پڑھو اور دعا کرو اللہ تمہاری حاجت کو پورا فرمائے. لیکن ہماری کیفیات بھائی بدل گئی. نتیجہ واضح ہے، نتیجہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جس طرح پتا ہو نا بچے نے کچھ بھی نہیں کیا، پیپر خالی ہے، پتا ہوتا میں فیل ہوں. تو شکر ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے اور جو انسان کی حالت کو بدل دیتی ہے. زبان سے شکر. نمبر 2 دل سے شکر. دل سے شکر. میرا دل بھی پاک ہوگا کہ اللہ تیرے سوا مجھے دے کون سکتا تھا. دل سے شکر. نمبر 3 اعمال سے شکر. خر ساجدہ شاکرا للہ، اللہ کے نبی سجدے میں گر گئے، کس لیے؟ شاکرا للہ، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے. شکر زبان سے بھی ہو، شکر دل سے بھی ہو، شکر اپنے اعمال سے بھی ہو، ہاتھوں سے ہو، اللہ ماتھے سے ہو. گر جاؤ، سجدے میں گر جاؤ. ہمارے یہاں جب بچے کی شادی ہوتی ہے نا تو شیرا شیرا باندھ کے غیر شرعی کام کر کے کہاں لے کے جاؤ جی؟ 2 نفل پڑھانے کے لیے مسجد میں لے جاؤ. اور ڈول بجتا جا رہا، ڈول بجتا جا رہا، مسجد میں جا رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ شکر ایک طرف وہ سیرا خلاف شرع، سونے کی انگوٹھی خلاف شرع، شکر بجا کرنے کی بجائے اللہ کا غضب حاصل کرنے کی کوشش میں مصروف. ایسے ہی ہے بھائی. اور مسجد میں گیا، ویڈیو بن رہی ہے لوگوں کو دکھانے کی خاطر کہ بیچارہ زندگی میں پہلی دفعہ مسجد میں گیا تھا نماز پڑھنے کے لیے. یہ کون سا شکر ہے؟
کبھی ہم نماز پڑھتے ہوئے بھی لوگوں کو دکھ رہا ہے، اور بھائی تو کسی کو مت پوچھ کہ میں نے مسجد میں جانا ہے، کسی کو پوچھے بغیر چل، اس مالک کے سامنے رو، اور کسی کو یہ بھی نہیں پتا یہ بیچارہ جو نماز پڑھنے گیا تو سبحان اللہ بھی آتی ہے کہ نہیں آتی، اس کو الحمدللہ بھی پوری آتی ہے کہ نہیں آتی۔ یہ میں تلخ حقیقت اس لیے بیان کرتا ہوں، آج ہم ان باتوں میں کھو گئے ہیں، نتیجہ واضح ہے، ہر بندہ رو رہا ہے، معیشت مر گئی، شادی حال آباد ہے، ہر بندہ پریشانی کا اظہار کرتا نہیں، ڈوب گئے جی ہم تو، ملک دیوالیہ ہو گیا، شادی حال پہ ٹائم نہیں ملتا کسی کو، اور وہاں جا کر جس قدر ناشکری اللہ کی نعمت کھانے کی ہوتی ہے وہ کبھی تصور کیا میں نے اور آپ نے؟ کیا کھانے کا سنت طریقہ کھڑے ہو کر کھاؤ حیوانوں کی طرح؟ یہ ناشکریاں ہیں، لے ڈوبے گی، کچھ لے ڈوبی ہے، کچھ لے ڈوبے گی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام جو ہے وہ ہمیں ہدایت نصیب فرما دے اور عمل کی توفیق دے دے، ورنہ اگر ہم نے شکر زبان سے اور دل سے اور عمل سے نہ کیا، عمل سے شکر یہی ہے، کھانا بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو۔ کیا کھانا کھانے سے پہلے کی دعا آتی، کھانا کھانے کے بعد کی دعا آتی ہے؟ کتنے شادی میں شریک اللہ ماشاءاللہ اگر 200 بندہ شادی میں شریک ہے، کتنے % لوگوں کو کھانا کھانے کے بعد کی دعا آتی ہوگی؟ میں نے کبھی کوشش ہی نہیں کی کہ میں کھانا کھانے کی بات، وہ شکر ہے، وہ زبان سے شکر ہے، جب میں سنت کے مطابق کھانا کھاؤں گا، چبا کے کھاؤں گا، 32 دانت ہیں میرے اور چبا چبا کے کھاؤں گا، لیکن مجھے یقین ہے کبھی ملنا ہی نہیں ہے، میں اتنا ضائع کرتا ہوں، پھینکتا ہوں، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کی طرح جس طرح میں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو ضائع کرتا ہوں، اللہ بھی اللہ اکبر کبیرہ دن قیامت کے یہ حقوق ہیں، کھانے کے حقوق ہیں، آداب ہیں، اگر میں نے کھانے کے آداب کا خیال نہ کیا قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال ضرور ہوگا۔ میں نے کبھی برتن کو صاف کرنے کی، شادی میں کتنے لوگ ہیں جو برتن کو صاف کر کے آئے، کوئی نہیں، صاف کرنے والے آ جائیں گے۔ کتنا کھانا ضائع ہوتا ہے، اللہ کی تو شکر ہی ہے اس نعمت کی، کتنے غریبوں کو پیٹ میں چلا جائے گا۔ اور فرمایا وہ ولیمہ جس میں امیروں کو بلایا جائے، غریبوں کو دعوت نہ دی جائے، وہ ولیمہ بدترین ولیمہ ہے، حدیث کے الفاظ۔ آج کل کن کو بلایا جاتا؟ ذہن میں ہوتا ہے یہ 5000 2000 روپیہ نیودرا دے گا، اگر 2-3 لاکھ روپیہ روٹی پہ لگا وہ اکٹھا ہو جائے گا۔ یہ سوچ غلط ہے۔ صحابہ کرام کے ولیمے ہوتے تھے، کھجور اور پنیر اکٹھا کیا، لوگوں کو بٹھا کر کھانا کھلا دیا۔ حضرت جابر شادی کر کے آئے، فرمایا حضرت میں نے شادی کی ہے، فرمایا اولم ولو بشابت، ایک بکری لو اور ذبح کر کے لوگوں کو کھانا کھلا دو۔ اولم ولو بشات، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، آقا فرماتے اولم ولیمہ کر ولو بشات، چاہے ایک چھوٹی سی پٹھوری لو اور اس کو ذبح کر کے لوگوں کو کھلا دو روٹی۔ آج ان چیزوں نے ہمیں بہت دور کر دیا ہے، نتیجہ ہماری آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا ہے، جو ہونا چاہیے تھا وہ ہو گیا۔ آخری باتیں کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ روزے گزرے تھے، ہمارا حق بنتا تھا، ہم اللہ کے سامنے جھکتے ہی رہتے، اللہ تیرا شکر ہے تو نے بڑا کچھ دے دیا، لیکن جو ہی روزے ختم ہم نے جھکنا بند کر دیا، نتیجہ واضح ہے۔ پھر اب اگلے روزوں کا انتظار ہے، زندگی پتہ نہیں ہے کہ نہیں، اللہ ہی جانتا کتنی زندگی ہے کتنی نہیں ہے۔ آئیے اس مالک الملک کی بے شمار دی ہوئی نعمتوں کا شکر بجا لائیے۔ کس طرح؟ زبان سے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، کثرت کے ساتھ پڑھتے جاؤ، ساری تیاری پڑھتے جاؤ، الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ ذرا دیکھنا چند دنوں کے بعد اللہ کیا کچھ عطا فرما دے گا، اس کے بعد کیا؟ دل کی دبیز تہوں کے اندر سے بغض حسد کینہ نکال دینا، شکر یہ ہے۔ میرے دل کے اندر سے میل ختم ہو جائے، یہ شکر ہے۔
میرے دل کے اندر سے بغض ختم ہو جائے، میرے دل کے اندر سے ناجائز قسم کی تنقید اتر جائے، میرے دل کے اندر صرف اللہ اس کے رسول کی محبت بیٹھ جائے، یہ شکر ہے۔ میں چھوڑ دوں ہر چیز کو، اللہ میرے سینے کے اندر قرآن و سنت کی محبت پیدا کر دے، یہ شکر ہے۔ دل کے اندر یقین ہو جو اللہ نے نعمت دی تھی وہی دینے والا تھا اور کوئی نہیں ہے، یہ دل کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانا۔ منافقت چھوڑ دو، لگی لپی چھوڑ دو، اس کے بعد عمل کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز ہے۔ ہم 5 وقت مالک کے سامنے آتے ہیں، شکر ہے اللہ نے نعمت دی ہے، جھک گئے۔ صبح کا کھانا کھایا، کام بھی کیا، 12:30 بجے اذان ہوگی، 1:45 بجے آ گئے، جو دیا جو کھایا، اللہ تیرا شکر ہے۔ اس کے بعد پھر میدانوں میں نکل گئے، کام کاج پھر چلے گئے۔ مشکل ترین وقت آ گیا عصر کا، کام کی برمار ہے، گاہک لائن میں لگے ہوئے ہیں، عصر کی اذان کا وقت آیا، بڑا مشکل کہا میں بھائی دیکھو چلے ایسے کرتے ہیں، ہم 2 ساتھی ہیں دکان پہ کام کرنے والے، ایک بعد میں چلا جائے گا، ایک پڑھ لے گا وہ 5:30 والی، ایک پڑھ لے وہ 4:30 والی۔ ہم نے تقسیم کر دیا ہے، ثوابوں کو بھی تقسیم کر دی۔ میرا یقین ہے نا کہ میں دکان بند کروں گا، شٹر ڈاؤن کروں گا تو میری روزی مر جائے گی۔ اللہ کے بندے، جو تیری قسمت میں مالک نے لکھ دی ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو دائیں بائیں نہیں کر سکتی۔ سعودی عربیہ میں، مدینہ منورہ میں 2000 کی بات ہے، ایک مصری بڑی جلدی سے دکان بند کر رہا ہے۔ میں نے اس کو عربی میں کہا لمن عجلہ، کیا جلدی ہوئی؟ کہا جعل اذان بعد الاذان دکان حرام۔ اذان کی بات آ گئی حرم سے، اور اذان کے بعد دکانداری حرام ہے، دکان بند ہو گئی۔ نماز پڑھی، نماز پڑھ کے دکان کھل گئی، گاہکوں کی لینے لگ گئی۔ ہمارا یقین ہے کہ اذان تو ہو گئی ہے یار، گاہک بڑے کھڑے ہیں، اور بھائی ان کو کہہ دو صبر کرو، میں نماز پڑھ کے آتا ہوں۔ میں بھی اور آپ بھی سارے شامل ہیں۔ مجھے یقین ہوتا ہے کہ اگر میں چلا گیا، گاہک چلا جائے گا، چلا جائے۔ ہمارے سمندری کے اندر جامع مسجد نہر بازار میں بہت بڑی، وہاں باہر ایک حکیم صاحب تھے، حکیم عبدالرحمن روپڑی، ہمارے وہ خاندانی حکیم، وہ 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھتے تھے، ظاہر مسجد کے باہر دکان ہے ان کی، لیکن جب اذان کی بات آ جاتی تو مریضوں کی لائن لگ جاتی، اور وہ شغل میں کہا کرتے تھے یار تم سارے شیطان ہو، جب اذان ہوتی تب تم آتے ہو۔ اب میں اذان کی وہ اصول تھا، اذان کے بعد نبض نہیں چیک کرتے تھے، چلے سارے مسجد میں چلو، مسجد میں چلے گئے، نماز پڑھ کے آئے، پھر لائن لگی، عصر تک لائن لگی رہی۔ اتنا بڑا کامیاب ترین وہ حکیم، دنیا دور دور سے آ رہی ہے، روزی کے بندوبست اللہ کر رہا ہے، اور میں نے گھر میں جب میں سو گیا ہوں، میں نے اذان کی بات کو دیکھنا نہیں ہے، مجھے نیند بڑی ہے، میں گھوڑی کھا کے سو رہا تھا۔ اللہ کو کیا جواب دینا، مجھے نیند نہیں آتی تھی، لیٹ نیند آئی ہے لہذا میں گولی کھا کے سویا تھا، اللہ معاف کر دے گا۔ لئن شکرتم لازیدنکم، شکر یہ ہے سجدے میں گر جاؤ۔ عصر کے بعد بڑا مشکل ٹائم ہے، رسول اللہ قرآن کے اندر فرماتے ہیں صراط وسطیٰ درمیانی نماز ہے، یہ مشکل ترین نماز ہے، گاہکوں کا ٹائم ہے اور دن چھپنے کے قریب ہے، آپس میں کاروبار کو جو ہے نا وہ کلوز کرنا ہوتا ہے، بڑا مشکل ترین یہ وقت ہوتا ہے، لیکن فرمایا من ترک صلاۃ العصر متعمدا فکأنما بتر اہلہ ومالہ۔ سن لو شکر کیا ہے کہ جس عصر کی نماز چھوڑ دی اس کا مال بھی تباہ ہو گیا، اس کے گھر والے بھی تباہ ہو گئے۔ میں نہیں کہہ رہا، جامع ترمذی کی حدیث، من ترک صلاۃ العصر، رسول اللہ کے الفاظ ہیں، جس عصر کی نماز چھوڑی فکأنما بتر اہلہ ومالہ،
جس نے نماز عصر کو ترک کر دیا اس کا مال بھی تباہ برباد ہو گیا، اس کے اہل و عیال بھی تباہ برباد ہو گئے۔ کیا کچھ ایسی بات آج نظر نہیں آتی ہمیں؟ معیشت کی تنگی، اب شہباز شریف دائیں بائیں دوڑتا پھرتا ہے، اس میں یہ چاہیے اعلان کر دے بھائی عصر کی نماز کی پابندی کرو، قانون نافذ کر دے۔ میں دیکھتا ہوں کہ کیسے نہیں معیشت بہتر ہوتی۔ جب اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں عصر کی نماز کی چھوڑنے والے کے مال بھی تباہ ہے اور اہل و عیال بھی تباہ ہیں، اب پیچھے کیا کہہ گیا؟ ہمارے اہل و عیال بھی تباہ ہو گئے، پوری کیا ہماری یہ نوجوان نسل تباہ نہیں ہو رہی؟ اخلاقی طور پہ تباہ ہو گئے، بے پردگی، عریانی، فحاشی، یہ شکر ہے اللہ کا۔ اللہ معاف کر دے، مجھے دل نہیں کرتا تھا لیکن چونکہ بات کرنے والی ہے، یہاں تک بچوں سے کہلوانا شروع کر دیا۔ معاف کرنا، میں کلیئر کرتا ہوں، میرا قطعاً کسی سیاسی جماعت کے ساتھ تعلق نہیں ہے، نہ ہم ان لوگوں کو اس طریقے سے لائک کرتے ہیں۔ یہ کہلوا دیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جو ہیں، اللہ ان کے بعد بہترین والدین فلاں بندے بھی ہیں، کوئی بھی ہو، یہ سوچنے کی بات ہے، دماغ کام کرتا ہے۔ جس نے کہلوایا اب اس میں سو موٹو ایکشن کیوں نہیں؟ اس کے اوپر کیوں پولیس خاموش رہی؟ کیا اس بچے کو کے والدین کو پکڑ کر پوچھا نہیں گیا؟ کیوں نہیں پوچھا گیا؟ اس کو سکھانے والا بچہ تو 5-6 سال کا یہ بات نہیں کہہ سکتا نا، اس کو سکھانے والا، فیڈ کرنے والا کون ہے؟ میں اپنے بچوں کو یہ طالب علموں کو اگر انگلش میں اسپیچ لکھ کے دیتا ہوں تو بچے کرتے ہیں، خود تو کر نہیں سکتے نا، لیکن جس بچے نے یہ بات کہی، کہلوائی گئی، اس کو پکڑ کر، اس کے والدین کو پکڑ کر، اس کے قرب و جوار کو دکھا کر کیا اس کی انویسٹیگیشن نہیں کی جاتی تھی؟ اب چیف جسٹس صاحب کو یہ نظر نہیں آتا اس ملک کے اندر اللہ کے نبی کے والدین سے بڑے والدین یا اس سے نیچے والدین ایک بندے کے ہوں، اس سے بڑی ہماری اوپر ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ افسوس، سب افسوس، شکر کیسے کریں ہم؟ شکر نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ فرامین کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اب کل نئی بات میرے کسی نے بھیجی کہ نہیں وہ اس لیے کہا گیا تھا کہ ہم ان کو اپنے والدین سمجھتے ہیں، ہم ان کو اپنے والدین سمجھتے ہیں۔ بھئی رسول اللہ کے والد گرامی کا نام نامی اس میں گرامی حضرت عبداللہ ہے، آپ کی والدہ ماجدہ کا نام نامی اس میں گرامی حضرت آمنہ ہے، تیری ماں باپ کو کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہمارے ماں باپ تو رسول اللہ کی بیویاں ہیں، امہات المومنین، مومنوں کی مائیں کون ہیں؟ یہ ایک اور ڈاکہ ڈال دیا گیا، امہات المومنین پہ ڈاکہ ہے۔ ہماری ماں کون ہے؟ اماں عائشہ ہے۔ ہماری ماں کون ہے؟ اماں خدیجہ ہے۔ ہماری ماں کون ہے؟ حضرت حفصہ ہے۔ ہماری ماں کون ہے؟ حضرت صفیہ ہے۔ ہماری ماں کون ہے؟ حضرت زینب بنت خزیمہ ہے۔ میرے آقا کی 13 بیویاں ہماری مائیں ہیں۔ اللہ قرآن کے اندر کہتا ہے امہات المومنین۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ پاکستان کی فضا میں بجائے مالک کے سامنے جھکنے کے ایسی ایسی باتیں کی جا رہی ہیں جس نے ہماری معیشت کو بھی سائڈ پہ کر دیا، اور یہ پرانی نہیں، آج کی نہیں، شروع سے یہ سازشیں ہیں اسلامائزیشن کے خلاف، ایسی ایسی باتیں کرنا جن کا اسلام کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہے ہمیں ہر وقت شکر بجا لانا چاہیے۔ اور جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکرہ فرماتے ہیں کہ جب آپ کو کوئی مصیبت کے بعد، تکلیفوں کے بعد خوشی نصیب ہوتی، آپ اظہار مسرت فرماتے تو کیا کرتے؟ آپ سجدے میں گر پڑتے، آپ اللہ کا شکر بجا لاتے۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی نے ایک دعا سکھائی ہے، اللہم اجعلنی صبورا، اللہم اجعلنی صبورا، اللہ مجھے صبر کرنے والا بنا دے، واجعلنی شکورا، اللہ مجھے شکر کرنے والا بنا دے، واجعلنی فی عینی صغیرا، اللہ لوگوں کی نگاہوں میں مجھے اچھا بنا دے، اور لوگوں کی نگاہوں میں مجھے بڑا نہ بنا کے دکھانا، چھوٹا بنا کے دکھانا۔ اور ہم اپنے آپ کو بڑا بنا کے دکھا رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، اللہم اجعلنی صبورا، اللہم اجعلنی شکورا، اللہ ہمیں بہت زیادہ صبر کرنے والا، بہت زیادہ شکر بجا لانے والا بنا دے۔ آج جب تک ہم شکر بجا نہیں لائیں گے،
جب ہم شکر بجا لائیں گے تو ہوگا کیا؟ اللہ پھر آسمانوں سے باتیں لگاتا ہے، اللہم آتی منفقا خلفا، ہر صبح کے وقت اللہ آواز لگاتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث پڑھے، اللہ ہر صبح کے وقت آواز لگاتے ہیں۔ کیا آواز لگاتے ہیں؟ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، کتاب الزکوٰۃ کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث قدسی کے اندر، اللہ نچلے آسمان پہ صبح کے وقت آتے ہیں اور آ کر اعلان کرتے ہیں، اللہم آتی منفقا خلفا، اللہ اکبر، اے اللہ جسے شکر بجا لایا وہ آدمی، اس کو میں نے بہت زیادہ دیا، اس نے میرے دیے ہوئے میں سے مجھے دے دیا، مجھے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، تو میں اس کے عوض اور عطا کروں گا۔ اور ایک اور دعا کیا ہے؟ اللہ جو بخیلی کرتا ہے، اللہ اس کے مال کو تو تباہ و برباد کر دے، یہ بھی اعلان ہوتا ہے۔ شکر بجا لانے کا بینیفٹ کیا ملا؟ اللہ آسمان سے اعلان کرتا ہے، اللہم آتی منفقا خلفا، اللہ جس کو میں نے، اللہ اکبر، جس کو اللہ نے دیا تھا شکر بجا لانے کے بعد، اللہ اس تیرے بندے نے پھر تیرے راستے میں خرچ کر دیا ہے، اللہ فرماتے میں اس کو اور دوں گا۔ اعلان ہو گیا منفقا خلفا، 1 روپیہ دے گا میں اس کو 700 عطا فرما دوں گا۔ اور پھر فرمایا جو اپنے ہاتھوں کو کنجوسی کے ساتھ بند کر لے گا، اللہ کہتے ہیں اس کو میں تلف کر دوں گا۔ اللہ بخیلی کو، اللہ بخل کرنے والے کو پسند نہیں کرتا، اس لیے میرے برادر اللہ ذوالجلال والاکرام کے حکم کے مطابق لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے، اللہ نے فیصلہ کر دیا، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہیں بہت زیادہ ضرور بر ضرور عطا فرماتا رہوں گا۔ صحابہ کرام کی مثالیں موجود، تابعین کرام کی مثالیں موجود ہے۔ میرے برادر سیدنا فاروق اعظم کے دور کے اندر کیسر و کسریٰ کے بادشاہوں کے سونے کے کنگڑ مدینہ کے مسجد نبی کے بیت المال کے اندر جمع ہے، اللہ اکبر، کائنات دیکھ رہی ہے، آج یہ مسلمان فاتح ہو کر ان کا سارا خزانہ، اللہ اکبر، اللہ ان کے قدموں میں لا کے رکھ دیا ہے۔ میرے برادر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب سراقہ بن جوشم کو بلایا، صحابی تھے، اس کے ہاتھوں میں کنگن پہناؤ بھائی، ساری دنیا دیکھ لو، اس کے ہاتھ میں کنگن پہنا ہے گیا سونے کے، سونا پہننا حرام ہے نا، لیکن رسول اللہ کی یہ حدیث تھی، جب یہ بندہ رسول اللہ کو پکڑنے کے لیے سفر ہجرت میں پیچھے پیچھے گیا تھا، سونٹ کے لالچ کے چکر میں گیا تھا، باللہ کے رسول اللہ نے کہا تھا اللہ اس سے بچا لے، اس کا گھوڑا وہ زمین کے اندر دھنس گیا تھا، پھر اس نے معافی مانگی، اللہ نے دوبارہ اس کو نکال دیا، پھر وہ پیچھے پیچھے لالچ کے چکر میں سونٹ ملنے والے تھے، وہ پھر دوڑا، اللہ اللہ اکبر، اللہ کے نبی نے پھر دعا کی، پھر وہ زمین میں دھنس گیا، پھر اس نے توبہ کیا، اللہ کے رسول اللہ مجھے معافیاں دے دینا، اللہ اکبر، اللہ کے رسول نے کہا کیسے معافی؟ فرمایا میں عہد کرتا ہوں دوبارہ نہیں آؤں گا، اللہ اکبر، اللہ کی قدرت سے وہ گھوڑا زمین سے پھر نکلا اور پھر وہ پیچھے نہیں دوڑا، پھر واپس اپنے گھر میں چلا گیا۔ اس وقت میرے آقا نے دعا کی تھی کہ وقت آئے گا، وہ وقت آئے گا یہ سراقہ بن مالک کے ہاتھوں میں اللہ کیسر و کسریٰ کے سونے کے کنگن پہنائے گا، سونے کے کنگن۔ پھر وہ وقت آیا فاروق اعظم کے دور میں، اللہ کے نبی کی حدیث کو سچا ثابت کرنے کی خاطر میرے فاروق اعظم نے وہ سونے کے کنگن اس کو پہنائے اور پوری کائنات کے لوگوں کو دکھا دیا، یہ دیکھو میرے آقا کا یہ فرمان، میں اس کو آج سچا ثابت کر رہا ہوں۔ پھر اتار کر بیت المال میں جمع کر دیے گئے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ سارا سونا وہ سراقہ کو دے دیا، وہ امانت تھی بیت المال کی، وہ غربا میں تقسیم ہونی تھی، وہ یہ بھی نہیں تھا کہ فاروق اعظم نے وہ کنگن جو اٹھا کر اپنے گھر میں بیچ دیے تھے، نہیں، ایسے نہیں تھا۔ یہ فتح ہو کر مال غنیمت آیا تھا، وہ اللہ نے ان کو لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ،
لأزيدنکم، اگر تم شکر بجا لاتے رہو گے. شکر کیسے؟ یہ فاروق اعظم تہجد وقت اٹھتے ہیں، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، اور جناب صدیق اکبر تہجد کے وقت اٹھتے ہیں، اللہ کے راستے میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. میرے بھائی کوئی مجھے صحابی دکھاؤ جو اللہ کے راستے میں اللہ سجدہ ریز نہ ہوتا ہو اور اس نے پھر اللہ کا شکر ادا نہ کیا ہو. اللہ نے کہاں کہاں سے روزیاں دی ہیں میرے برادر، کہاں کہاں سے اسباب متعین کیے ہیں. اور میرے آقا کا یہ فرمان، اللہ الرزق تحت ظلال السیوف، الرزق تحت ظلال السیوف، روزی جو ہے وہ اللہ نے رزق جو ہے وہ تلواروں کے پرتلوں کے تلے لکھ دیا ہے. اللہ صحابہ کرام نے 29 غزوات میں حصہ لیا، کتنا مال غنیمت آیا. کوئی موقع ملا انشاءاللہ ایک پوری تفصیل بیان کر دوں گا. لئن شکرتم لازیدنکم. ایک اور بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. جناب ابو ہریرہ کو وقت ہے، اللہ اکبر، یہ کئی دفعہ میں نے بیان کی ہے بات، لیکن موقع کی مناسبت سے آج بھی بیان کرنا ضروری ہے. کھانے کو کچھ نہیں ملتا، صبر ہو رہا ہے. کھانے کو کچھ نہیں ملتا، صبر ہو رہا ہے، شکر ہو رہا ہے، اللہ اللہ ہو رہی ہے، اللہ اکبر آمتے قل ہو اللہ پڑھ رہی ہیں. لیکن وہ وقت بھی آیا کہ مدینہ کے گورنر بن گئے اور جیب کے اندر سے اللہ اکبر ریشم کا رومال نکال کر اپنی ناک کو صاف کرتے ہیں. میرے برادر لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو اللہ بہت کچھ عطا فرما دے گا اور ضرور عطا فرمائے گا. میں بیسیوں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں مثالیں اس مالک الملک کے فضل سے. صحیح بخاری، صحیح جامع ترمذی، سنن نسائی، ابن ماجہ جامع الاصول، سنن نسائی جامع الاصول، سنن ابن ماجہ، سنن ابی داؤد جامع ترمذی. میرے برادر المستدرک للحاکم، امام حاکم نیشابوری کی 6 جلدوں میں کتاب، بڑی معتبر ترین کتاب ہے. اور اسی طرح سنن ابن حبان، امام ابن حبان کی معتبر ترین حدیث کی کتاب. ان تمام مشکات المصابیح، ان کتابوں کا سنن بہقی، سنن دارمی، ان حدیث کی 16 کتابوں کے اندر سے بہت سی مثالیں پیش کر سکتا ہوں. لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر بجا لاتے رہو گے، 5 وقت کی نماز پڑھتے رہو گے. مجھے کہنے دو اس کی تفسیر، میرا بھی حق بندہ تفسیر بیان کروں. لئن شکرتم لازیدنکم، اگر 5 وقت سجدہ ریز ہوتے رہو گے، اللہ فرماتے ہیں لازیدنکم، میں تمہیں بہت زیادہ اور ضرور پر ضرور عطا کرتا رہوں گا. اللہ سے دعا ہے کہ رب کی رات میں صحیح معنوں میں زبان کے ساتھ بھی، اللہ اپنے اعمال کے ساتھ بھی، دل کے ساتھ بھی مالک الملک کا شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرماتا رہے. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.